وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم بارك لنا في اوقاتنا. اللهم فقهنا في الدين. چلیں، ایسا ہے کہ آج ہم نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پڑھنا تھا، سمجھنا تھا کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، اور ان میں بہت سے ایسے گناہ بھی ہیں جن کو ہم بہت لائٹ سمجھتے ہیں یا کچھ بھی نہیں سمجھتے، وہ بھی گناہ کبیرہ ہوتے ہیں. علماء کرام کے نزدیک ان کی اقسام تقریباً 78 ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 72 ہیں. یہ سارے وہ گناہ ہیں جن سے بچنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس چوائس نہیں بچتی کہ ہم یہ گناہ کریں یا نہ کریں، ہمیں ہر حال میں ان سے بچنا ہے. چلیں، سب سے پہلے ہے شرک. اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات میں شریک سمجھنا، ذات میں یا صفات میں. اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک سمجھنا کہ کوئی مخلوق میں سے ویسا ہو سکتا ہے یا ویسی صفت رکھتا ہے، تو یہ شرک ہے. اللہ خالق ہے، اس نے مخلوق کو بنایا ہے. خالق اور مخلوق ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ شرک کی مذمت کی ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں ٹاپ پہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ جس پہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں وہ شرک ہے. مشرک سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں. اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ سارے گناہ جن میں سے وہ چاہیں معاف کر سکتے ہیں. اور ایک بات جو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ شرک ہر دور میں مختلف طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بتوں کو پوجتے تھے، اب اس دور میں جس بھی چیز کو اللہ تعالیٰ سے آگے رکھا جائے، چاہے وہ کوئی انسان ہے یا کوئی بھی ہماری وش یا خواہش یا ہمارا نفس. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے وہ شخص جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی مشرک ہی ہے. کیوں؟ مدد مانگنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی جس سے ہم ہیلپ لے رہے ہیں اس کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک تو حی، یعنی وہ زندہ ہو، دوسرا وہ حاضر ہو، سامنے موجود، تیسرا قادر. آپ یہ دیکھیں، جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، ابھی بہت سارے لوگ ہیں پیر سمجھ لیا کسی کو، وہ ہمیں اولاد دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیے ان کے پاس جا کے تینوں کیٹیگری میں وہ پورا اتر رہے ہیں. زندہ ہیں، ٹھیک ہے، زندہ ہیں. بہت سارے لوگ تو مردوں کو پوج رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ سب سے بڑا ظاہری شرک ہے. تو زندہ ہونا ضروری ہے، پھر وہ حاضر بھی ہو، پھر وہ قادر بھی ہو، یعنی جس سے لوگ اولاد مانگ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہمارے حالات بہتر کر دے، تو وہ قادر ہے اس چیز پہ. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون دے سکتا؟ تو یہ سب سے بدترین گناہ ہے شرک کا، جو تمام نیکیوں کو آگ لگا دیتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو انسان اپنی ذات پہ کرتا ہے وہ شرک ہے. پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم شرک کرو گے میں تمہارے سارے اعمال برباد کر دوں گا، ضائع کر دوں گا. اور رسول اس سے پہلے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے پچھلی امتوں کو بھی کہا تھا شرک سے بچنے کا. اچھا، اگلا گناہ ہے قتل کرنا. کسی مسلمان کو قتل کرنا ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل، ٹھیک ہے. مسلمان کو قتل کرنے کے علاوہ بھی معصوم کو قتل کرنا معصیت میں شمار ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ کبیرہ گناہ قتل کرنا. تیسرے پہ ہے جادو کرنا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اے لوگو، وہ شخص ہماری امت میں سے نہیں جو جادو کرنے یا کروانے والا ہو، جو علم نجوم سیکھتا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو جادو کرنا اور کرانا بھی حرام ہے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کہ فلاں شخص جادوگری کرتا ہے،
تو حکومت اس کو قتل بھی کروائے گی، یعنی ختم کروا سکتی ہے۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار کیا تھا، ایک عورت کے بارے میں پتا چلا کہ وہ جادوگر ہے، تو اسے اس کی گردن اڑوا دی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ایک تو حرام، دوسرا کبیرہ گناہ۔ تین چیزیں ایک حدیث میں بیان ہوئی ہیں کہ تین چیزیں حرام ہیں۔ کیا کیا؟ ان کو آپ لکھ بھی لیں۔ کتے کو بیچ کے اس کی قیمت لینا، یہ حرام ہے۔ پھر بدکاری کروا کے اس کی قیمت لینا، یہ بھی حرام ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا زنا کرنا، اور ایک ہے کروانا، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے کسی جادوگر کی تصدیق کرنا، اس کو شیرینی دینا، مینس اس کی اجرت دینا، یہ تینوں چیزیں حرام ہیں، منع فرمائی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چوتھی چیز ہے نماز چھوڑنا۔ میں آپ کو مختصر بتا دوں گی کیونکہ یہ بہت ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے، ایک ایک گناہ اپنا وسیع ٹاپک رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نماز چھوڑنا یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرق کرتی ہے چیز نماز مسلمان اور کافر میں۔ پھر اس کے لیے کیا بہت ساری جو ہے آیتیں آئی ہوئی ہیں قرآن میں، بار بار زور دیا گیا ہے کیونکہ یہ رکن بھی ہے اس لیے۔ اور ایک آیت ہے سورہ مدثر میں کہ ما سلککم فی سقر، مین آپ اندازہ لگائیں کہ نماز چھوڑنے کی کتنی وعید ہے۔ جہنم میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں ان لوگوں سے جو جہنم میں گئے ہیں، ما سلککم فی سقر، تمہیں یہاں کون سی چیز لے کے آئی ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی یہ پہلے جو ابھی گئے نہیں ہیں ان سے نہیں پوچھا جا رہا، پہنچ گئے ہیں وہاں پہ تو پوچھا گیا کہ کون سی چیز تمہیں یہاں پہ لے کے آئی ہے؟ نماز چھوڑنا۔ یہ چوتھا تھا۔ پانچواں کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بہت سارے لوگوں سے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے ان سے جہاد کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ بھی اسلام کا رکن ہے، یعنی اسلام کی بنیاد جن چیزوں پہ رکھی گئی ہے ان میں سے ایک کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا۔ جو یہ نہیں کرتا تو وہ کیا ہوا؟ مسلمان مکمل نہیں ہو سکتا نا۔ پھر ماہ رمضان کا روزہ بغیر عذر کے چھوڑنا۔ چھٹے نمبر پہ گناہ کبیرہ، ماہ رمضان کا روزہ بغیر عذر کے چھوڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے نا، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری پہ رکھا تو کہا آمین، تیسری پہ رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو ایک ایسی چیز کرتے ہوئے دیکھا جو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا، جب میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا ایک وہ شخص جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے، استطاعت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھے، اس پہ وہ ملعون ہے، یعنی اس پہ ہر چیز کی لعنت۔ تو آپ نے فرمایا تھا آمین، ٹھیک ہے۔ دوسری پہ رکھا تو کہا وہ شخص جو بڑھاپے میں اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے خود کو نہ بخشوا لے تو اس پہ بھی لعنت، پھر کہا آمین۔ اور تیسری پہ جب قدم رکھا تو کہا جو آپ کا نام سنے یعنی محمد اور درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے تو اس پہ بھی لعنت، پھر کہا آمین، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ماہ رمضان کے روزے نہ رکھے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور شخص ہے۔ طاقت کے باوجود حج نہ کرنا، حج کیا ہے؟ یہ بھی اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ جو یہ پورا نہیں کرتا استطاعت کے باوجود نہیں رکھتا تو یہ بھی گناہ کبیرہ میں ہے شمار ہوتا۔ آٹھویں چیز ہے والدین کی نافرمانی۔ اچھا آپ یہ دیکھیے، والدین کی نافرمانی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا سب سے بڑے یعنی جو کبیرہ گناہ میں تمہیں بتاؤں نا کہ وہ کون کون سے ہیں؟ پھر فرمایا شرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر کہا حقوق الوالدین، اسے شرک کے ساتھ جوڑا، والدین کی نافرمانی کو، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد والدین کی نافرمانی۔ آپ یہ دیکھیے یہاں پہ حدیث میں لفظ یوز ہوا ہے حقوق الوالدین، یعنی جو نافرمانی کرتا ہے والدین کی۔ کتنے بھی گناہ ہے نا اللہ نے اپنے بارے میں اگر کیا شرک تو اس میں بھی لفظ آیا معصیت، یعنی معصیت کا مطلب ہوتا ہے گناہ، لیکن ماں باپ کے لیے آیا ہے حقوق، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے معصیت ہوتا ہے نا گناہ جو انسان کو تباہ کرتا ہے، حقوق کا مطلب ہوتا ہے کہ پرزے کرنا۔ کیا مطلب؟ نافرمانی تمہیں تباہ و برباد کر دے گی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے والدین کی نافرمانی۔
اچھا، پھر ہے قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا اور صلح رحمی نہ کرنا. اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جو صلح رحمی کرتا ہے تو وہ اس کی عمر اور رزق میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے. صلح رحمی کرنا اور رحم جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، تو اس رحیم سے رحم نکلا ہے جو ان رحم کے رشتوں کو نہیں جوڑتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں جوڑتا. 10واں ہے زنا کرنا. پہلے بھی آپ کو ایک حدیث بتا دی ہے کہ نبی وسلم نے حرام کہا ہے ایسی اجرت لینا بھی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ از خود حرام ہے اس لیے گناہ کبیرہ. 10ویں نمبر پہ گناہ کبیرہ زنا. 11ویں نمبر پہ ہے عمل قوم لوط. ٹھیک ہے. پھر ہے 12ویں نمبر پہ سود لینا. یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. سود از خود حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو سود لیتا ہے اس کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول اعلان جنگ کرتے ہیں. اور اس کی 36 سے زیادہ شاخیں ہیں گناہ کی جو سود لیتا ہے. سب سے کم ترین شاخ یہ ہے سود لینے والے کی کہ وہ اچھا سب سے بڑا گناہ ہے یعنی جیسے ایک مومن کو بے عزت کرنا، اس کی 36 کیٹیگری ہیں. سود لینے کے گناہ کی مختلف طرح کے جو گناہوں پہ وبال آتے ہیں وہ صرف ایک شخص کو آ سکتے ہیں جو سود لیتا ہے، یعنی جس نے ایک سکہ سود کا لیا ہے. آپ یہ سمجھ لیں یہ جو ہماری دنیا میں اب فقر و فاقہ ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہماری آبادی بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہماری ساری اکانومی سود پہ چلتی ہے. ٹھیک ہے. سود لینا گناہ کبیرہ ہے. پھر یتیم کا مال کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. یتیم کا مال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یعنی یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہوگا جیسے یہ ہماری 2 انگلیاں، اتنا قریب ہوگا. اور سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی کفالت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے، اور سب سے بدترین وہ ہے جہاں پہ یتیم کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یتیم کا مال کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ اور رسول پر جھوٹ بولنا یعنی ان کی طرف لغویات منسوب کر دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. بہت سارے میسیجز ایسے آ جاتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر تصدیق کیے ہم آگے دے دیتے ہیں جھوٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے پہنچا دیتا ہے بغیر تصدیق کیے. ٹھیک ہے. اگر ہمارا دل یہ بھی نہیں کر رہا نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کون سا یہ جھوٹ لکھا ہے یا ہم کون سا بول رہے ہیں، صرف فارورڈ ہی کر رہے ہیں تو ہم پورا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں اس میں کیونکہ ہم نے تصدیق نہیں کی. بینگ مسلم ہمیں ہر بات کی تصدیق کرنی چاہیے. پھر ہے 15واں گناہ کبیرہ میدان جنگ سے فرار، یعنی مسلمانوں اور کافروں کو آمنے سامنے دیکھ کے کسی خوف کی وجہ سے. کیا مطلب ہے اس کا کہ اس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اپنے دشمنوں کا ڈر زیادہ پیدا ہو گیا تو وہ بھاگ رہا ہے وہاں سے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. حاکم وقت کا رایا کو دھوکہ دینا اور ظلم کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. کس کے لیے؟ حاکم وقت کے لیے. گناہ کبیرہ کیا ہے؟ دھوکہ دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص جو دھوکہ دے رہا ہے اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا جس سے واضح ہوگا یہ فلاں ابن فلاں ہے جس نے فلاں کو دھوکہ دیا تھا، یعنی اس کا گناہ سب کے سامنے کھول کے رکھا جائے گا. پھر شراب پینا، یسألونک عن الخمر والمیسر، اس کے ساتھ یہ جوا، یہ دونوں گناہ کبیرہ ہیں. پوچھتے تھے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں، تو کہا جا رہا ہے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس کا گناہ بڑا ہے اس کے فائدے سے، اس لیے یہ بھی حرام ہے. بعد میں یہ حرام ہوگی تھی تو اس لیے بھی یہ گناہ کبیرہ ہے. پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ بھی وہی آ جاتا ہے کہ صرف سن کے ہم بات اگر آگے کر دیتے ہیں نا تو ہم اس میں پورا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں. تہمت لگانے کی سزا یعنی وہ ساری حدود جو گناہوں پہ لگتی ہیں وہ تو گناہ کبیرہ ہیں ہی. تہمت لگانے کی سزا 80 کوڑے ہے.
یہ واضح اس لیے کیا کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ مال غنیمت میں خیانت کرنا، غنیمت کا مال ہاتھ آیا ہے اس میں خیانت کر کے رد و بدل کر کے دینا، پھر ہے چوری کرنا، چوری کی حد بھی، بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کی حدود اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے از خود گناہ ہیں۔ پھر ڈاکہ ڈالنا، یہ بھی وہی آ جاتا ہے، چوری کرنا اور ڈاکہ ڈالنا۔ اچھا یہاں پہ جو ہے نا وہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کو بتا رہی ہوں، 78 جو ہیں، ویسے عموماً 72 گناہ ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ پھر جھوٹی قسم کھانا، یہ بھی گناہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے قسم سے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو یعنی عادت ہو کسی کو یا ٹینشن نہ ہو کہ قسم کھائی جا رہی ہے، اس پہ پکڑ نہیں ہے، لیکن جو دل سے قسم کھائی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اور پھر وہ جھوٹی نکل آئی تو یہ گناہ ہے۔ ظلم اور زیادتی کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ حرام کھانا، جس کے پیٹ میں ایک نوالا حرام کا چلا جاتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، یہ بھی گناہ کبیرہ۔ خودکشی کرنا حرام ہے، ظاہر ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اکثر باتوں میں جھوٹ بولنا، یہ پھر وہی آ جاتا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولنا یا اکثر باتوں میں جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا ہی گناہ ہے۔ اللہ کے قانون سے ہٹ کر فیصلہ کرنا، یعنی اپنی مرضی کرنا۔ ہم اگر دنیا میں آئے ہیں تو اپنی مرضی کے بغیر رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ جو مرضی کریں اٹس اوکے، تو ایسا نہیں ہے۔ بینگ اے مسلم ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کریں یا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلیں، ہمیں وہی کرنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ فیصلہ کرنے پر رشوت لینا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اسے کیا واضح ہوتا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے نا۔ اللہ کے قانون سے ہٹ کر فیصلہ کرنا، پھر ہے ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ لڑکیاں ہیں یا گرلز ہیں تو وہ آدمیوں کی طرح بننے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، یا تو وہ عورتوں کی طرح دکھنے کی کوشش کریں، یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ بہت عام ہے اور اسے ہم بہت لائٹ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب کر رہے ہیں ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ گناہ کبیرہ ہے اگر ہم مخالف جنس کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں تو۔ پھر ایک وہ شخص ہے جو وسلم نے فرمایا ہے وہ شخص دیوس ہے جس کی گھر والی یعنی ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے یا بیوی ہے اور وہ بدکاری کر رہی ہے اور وہ اسے ایکسپٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ شخص دیوس ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ وہ عورتیں تو آلریڈی ہوتی ہیں لیکن جو کروا رہا ہے ظاہر ہے اس کے پاس گناہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ حلالہ کرنے والا اور کرانے والا بھی، کیونکہ ان دونوں پر لعنت فرمائی ہے اس لیے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک قبر کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا پتہ ہے اس کو کس چیز کا عذاب ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ جب صحابہ کرام نے یہ حدیث سنی تھی تو اس کے بعد وہ لوہے سے اپنے آپ کو کھرچتے تھے کہ کہیں کوئی ایسا ناپاک چھینٹا نہ پڑ جائے۔ جی زہا آپ بولیے۔ اچھا میں چاہ رہی تھی اگر یہاں پر آپ ایک چیز کلیئر کر دیتی کہ آپ نے کہا کہ دیوس وہ ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہو کہ اپنی ماں بہن کو اور اس کے باوجود اس کو روکنا رہا، تو یہاں پر میں چاہ رہی تھی کہ آپ یہ کانسیپٹ بھی کلیئر کر دیتی کہ یہاں پر بدکاری کس سینس میں بات کی جا رہی ہے، کیونکہ ہم اس کو لیتے ہیں بہت اور سینس میں، جبکہ یہاں ہمارے اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے باپ آگے بیٹھا ہوتا ہے اور بیٹی پیچھے بیٹھی ہوتی ہے اسکن ٹائٹ جینس پہن کر اور ٹاپ پہن کر اور دوپٹہ کا پتہ نہیں ہوتا اور بال کھلے ہوتے ہیں، یہ چیز بھی اسی میں آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ وہ باقاعدہ اپنی بیٹی کو کہیں بھیجتا ہے یا وہ فلم انڈسٹری میں بھیجتا ہے یا وٹ ایور اس کے لیے پیسے لیتا ہے، یا جس طرح وہ کوٹھے والی مشہور تھی، بٹ اس طرح کی چیزیں نہیں۔ اگر کوئی باپ یہ نہیں دیکھ رہا نا کہ اس کی بیٹی کس طرح سے گھر سے باہر نکل رہی ہے اور کسی بھائی کو یہ نہیں پتا کہ اس کی بہن کس طرح سے گھر سے باہر نکل رہی ہے اور وہ اس کو ہر حالت میں جس جانے دے رہا ہے باہر، تو وہ میرا جہاں تک میرا اندازہ وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس کی جو بیٹی یا بہن ہے وہ کھلے عام سب کو دعوت دے رہی ہے اور اس کے اندر اتنی غیرت نہیں ہے کہ وہ اس کو روک سکے یا اس کو منع کر دے۔
بالکل بالکل یہی پوائنٹ اچھا اسکپ ہو گیا تھا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا گناہ وہی کریں گے نام اور رکھیں گے. تو ہم لوگوں نے اسے اگر ماڈرنزم کا نیم دیا ہے تو اس گناہ پہ جو وعید لکھی ہوئی ہے وہ تو ظاہر نہیں نہ ہوتی, ظاہر ہے وہ وہی لگے گی. ٹھیک ہے, جیسے زنا ہوتا تھا اس دور میں اور اب ہم کیا کرتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھ لیں ایک عورت جو ہے وہ گھر سے پرفیوم لگا کے اگر نکلی ہے گھر سے تو جتنے لوگوں کو وہ خوشبو جائے گی تو وہ کیا ہوگی, گھر آئے اور مینز وہ غسل کرے گی کہ ایک قسم کی وہ اس نے زنا کی ہے, اس کے ایکول ہے وہ. ٹھیک ہے, جس نے پرفیوم لگایا اور وہ باہر گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. ہمارے دور میں اسے ہی ہم سمجھیں گے کہ وہ سارے مرد دیوس ہیں جو اپنی عورتوں کا اس طرح خیال نہیں رکھتے. اچھا, پھر ہے علم حاصل کرنا اور چھپانا. یعنی علم حاصل کر لیا ہے اور اگر کوئی پوچھنے آ گیا ہم اسے نہیں بتاتے, کہیں سے زیادہ ہم سے نہ پتہ چل جائے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. جانوروں کے منہ پر داغ لگانا یہ بھی گناہ ہے. خیانت کرنا, خیانت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کسی نے کوئی امانت رکھوائی ہے تو اس پہ خیانت کرنا, تو اس کا بہت وسیع کنسیپٹ ہے. اگر کسی نے کوئی آپ کو راز بتایا ہے آپ آگے بتا رہے ہیں تو یہ بھی خیانت ہوگی. جس ٹائم پہ آپ نے کوئی اپارٹمنٹ لی ہوئی ہے یا دی ہوئی ہے تو آپ وہاں نہیں پہنچ رہے, اس ٹائم پہ آپ نے خیانت کی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اب آپ سب اسٹوڈنٹس ہیں نا, تو آپ نے کلاس لینی ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کلاس میں ٹائم پہ نہیں پہنچ رہے, اس کا مطلب آپ نے اپنے ٹائم وقت کے ساتھ خیانت کی ہے. احسان جتانا, یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی, کوئی ایک بات بہترین کر لو, یہ اس سے بہتر ہے اس صدقے سے جس پہ تم احسان جتاؤ. ٹھیک ہے, احسان جتانا کیا ہے, کسی پہ احسان کر کے اسے جتانا. ایک تو وہ نیکی ضائع, دوسرا گناہ کما لیا. تقدیر کو جھٹلا دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور ہمیں اس کا نہیں پتا. اچھا, اس کو دیکھیے, جن چیزوں پہ ایمان ہونا ضروری ہے نا اس میں ایک ہے من قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. یعنی کوئی بھی واقعہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے نا, تقدیر اچھی ہے یا بری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس پہ ایمان رکھے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. تقدیر کو جھٹلانا یعنی میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اور ایسا ہو گیا ہے, یہ بھی شرک ہے, یہ بھی گناہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک ہمیں اس پہ بھی یقین نہ ہو کہ ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. لوگوں کی پوشیدہ باتوں کی ٹوہ لگانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے جسے ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں. اسی طرح چغل خوری کرنا بھی یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. یعنی سورہ حجرات میں ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو بہت بدگمانیوں سے بچو, اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانیوں سے بچو, ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا. ٹھیک ہے, بعض بدگمانیاں گناہ ہیں, اور پھر ولا تجسسوا, تجسس نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا, نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تم کو اس سے گھن آئے گی نا. یہ ایک عرصے تک مجھے یہ لگا کہ یہ ایسے نا حدیث ہے یا کوئی بات ہے, لیکن یہ قرآن میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے, بڑا گناہ ہے جسے ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم اگر دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو صرف اپنی بات کر سکتے ہیں, کسی تیسرے کی بات کریں گے تو وہ غیبت ہے. دیکھیں, ایک شخص نے پوچھا تھا نا سمجھا کہ اگر وہ بات میں کسی کو بتاؤں جو اس میں ہو یعنی موجود ہو, تو نبی نے فرمایا جو نہیں ہے وہ تو بہتان ہے نا, جو اس میں ہے اگر وہ بتاؤ گے تو یہ غیبت ہے. اگر ہم ایسے کرنے لگے کہ صرف اپنی باتیں کریں اور دوسروں کی چھوڑ دیں, ہمارے پاس باتیں ہی نہ بچیں. اچھا, پھر ہے بلا وجہ لعنت نہ کرنا. یعنی ایسا نے فرمایا کہ جس چیز پہ لعنت کی گئی ہے نا اس کو یوز ہی نہ کرو. اگر کسی جانور پہ لعنت کی گئی ہے تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے.
اور اگر کوئی حق رکھتا ہے، لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رحمت سے دوری نا، یعنی بلا وجہ لعنت نہیں کر سکتے، رحمت سے دور. اگر وہ شخص مستحق ہے تو وہ ہوگا رحمت سے دور، ورنہ تو جو کہہ رہا ہے اس سے پلٹ کے آئے گی. دھوکہ دینا اور عہد پورا نہ کرنا، نجومی اور کہان کی تصدیق کرنا، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. پھر خاوند کی نافرمانی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تو میں نے تمہاری کثیر تعداد جہنم میں دیکھی ہے. کیوں؟ کیونکہ تم خاوند کی نافرمانی کرتی ہو اور گالی گلوچ زیادہ کرتی ہو. پھر ہے مصیبت کے وقت تماچے مارنا، یعنی نوحہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو ایسا کرے، جو عورت یعنی اپنا سینہ چاک کرے کسی بھی بڑی مصیبت کو دیکھ کے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں ہے نا. پھر ہے ظلم اور سرکشی کرنا، ناحق کسی کا مال لے لینا. ظلم و زیادتی کیا ہوتی ہے؟ اگر کسی نے ہمیں ایک بات کی ہے نا، ہم یہ سمجھنے کہ ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. اگر ہم نے اتنا جواب دیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نے اس سے زیادہ دے دیا تو یہ ظلم ہے اس شخص پہ اور ہمیں اس کی سزا ملنی ہے. پڑوسی کو تکلیف دینا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنا آنے لگ گیا کہ مجھے لگا کہیں پہ یہ ہمارے وصیت یا وراثت میں حقدار نہ بن جائے. تو پڑوسی کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے. مسلمانوں کو تکلیف دینا یا گالی دینا، کیا ہے مسلمان کی تعریف؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. یہ مسلمان کی تعریف ہے. دیکھیے ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لینا، نمازیں پڑھ لینا یہ ہمارے مسلمان کے لیے کافی ہے، تو ہمیں اس حدیث کو غور سے پڑھنا چاہیے کہ نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو ایسا کرے گا وہ مسلمان رہے گا. پھر ہے تکبر اور بڑائی کی غرض سے تہبر ٹخنوں سے نیچے رکھنا، یعنی تکبر کی وجہ سے بہت سارے لوگ اکڑ کی وجہ سے ایسے کرتے ہیں نا، اور متکبر قیامت کے دن چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا یا مردوں کا سونا پہننا، ان کے لیے یہ ہے ہی حرام، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا، دنیا میں رہتے ہوئے ایسا نہیں کر سکتے ہم. غلام کا باغ جانا، یہ غلام کے لیے گناہ کبیرہ ہوگا. غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، وہی شرک یعنی شرک میں شمار ہو جاتا ہے نا، تو یہ گناہ کبیرہ ہوا. جان بوجھ کر حقیقی نسب کا انکار کرنا، یعنی والدین ہمارے جو ہیں جو اصلی ہیں وہ نہ بتائے. جیسے پہلے زمانے میں ایسے مومن ہوتا تھا کہ اپنے نسب چینج کر لیتے تھے صرف بڑائی لینے کی وجہ سے. پھر کم تولنا یا کم ناپنا گناہ کبیرہ ہے. اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہونا، اب اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں رکھنا ضروری ہے. جو دل اللہ کے ڈر سے خالی ہے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آ سکتی. وہ بے خوف ہے تو وہ جیسے مرضی گناہ کرے، ظاہر ہے پھر وہ گناہوں میں ملوث ہوگا نا. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتے ہیں؟ کافر. تو جو مایوس ہو رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ مسلمان کو کافر کہنا، اور ہم نے یہ مطلب معمول سمجھ لیا نا کہ فلاں جو ہے وہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، بات اچھی نہیں کرتا، تو پتہ نہیں وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے کافر. اور یہ ہم سب میں عموماً ہوتا ہے. مسلمان کو کافر کہنا گناہ کبیرہ ہے. صحابہ کرام میں سے کسی کو گالی دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. جھگڑے کے دوران گالی دینا، گالی گلوچ، اسلام نے کیا فرمایا تھا کہ منافق کی 3 علامتیں، اور ایک جگہ پہ 4 کہا تھا. کون کون سی؟ بات کرو تو